بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، یعنی اس کے مالک ہیں، ومن علیہا، اور جو بھی اس زمین پر ہے اس کے ہم ہی مالک ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، دنیا سے مراد یہ ہے کہ آسمان پہ آپ کو اٹھا لیا گیا، تو اس کے بعد گروہوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں مختلف گروہ بن گئے، کسی نے ان کو خدا بنا لیا، کسی نے خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا بنا لیا۔ تو طرح طرح کے عقیدے لوگوں نے آپ کے بارے میں بنا لیے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے جو گمراہی کا ایک سبب ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے، اور ایک گروہ جو نام نہاد مسلمان ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو اس وقت ہی اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تو آپ نے، جو آپ کے ساتھی تھے، آپ 12 آپ کے حواری تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس امتحان کے لیے تیار ہو کہ میری شکل اس پر ڈال دی جائے اور میری جگہ اس کو سولی دیا جائے، اس کو قتل کیا جائے میری جگہ، اور وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ تو ان میں سے جو سب سے کم عمر نوجوان تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو سب سے چھوٹا ہے، کوئی اور بولے۔ تو کوئی نہ بولا، وہی پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے اسے یہی بات کہی، تو تیسری مرتبہ جب آپ نے ایسا ہی کہا تو تیسری مرتبہ پھر بھی وہی کھڑا ہوا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر یہ امتحان تیرے لیے ہی ہے کہ میری شکل تجھ پر ڈال دی جائے گی اور میری جگہ تجھ کو قتل کیا جائے گا، سولی دیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن جریر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، بہقی نے بھی نقل کیا ہے کہ فَرُفِعَ مِن رَوْزِنَةِ الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان کے روشن دان میں سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہ صاف حدیث ہے کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اس مکان کے روشن دان سے۔ تو بالکل صاف کلیئر حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس کے باوجود جو بدبخت ہیں وہ بدبخت ہی ہیں، نہیں ماننا نہیں ماننا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس نوجوان پر ڈال دی گئی، تو یہود آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے حملہ آور تھے، اور انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ یہ مجھے پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں، اور اب تم میں سے کون ہے جو اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ چنانچہ وہ نوجوان تیار ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، تو اس نوجوان کی شکل مکمل طور پر عیسیٰ علیہ السلام والی بن گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ تصویریں تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے۔ چنانچہ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا، یہی سمجھا گیا کہ یہی عیسیٰ ہے، اور اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ آج کراس کے جو نشان ہیں اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ 6 سپارے میں حضرت ارشاد فرماتا ہے مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ انہوں نے سولی دیا ہے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہہ میں ڈال دیا گیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، انہوں نے یقیناً آپ کو قتل نہیں کیا، وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ قرآن پاک کے صاف الفاظ ہیں۔ تو اب یہی اختلاف ہوا کہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، دوسروں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ کسی اور آدمی کو سولی دی گئی ہے۔ کہا کہ اگر اور آدمی کو سولی دی گئی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے ہیں؟ وہ بھی تو یہی تھے۔ تو یہی اختلاف ان کے درمیان میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا، اور یہ بھی الفاظ فاختلف الاحزاب بینہم، کہ اختلاف ہو گیا گروہوں کا۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام
کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا. قرآن تو یہ کہتا ہے اور مسلمان یہی سمجھتے ہیں. عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی اور آپ کی لاش 3 دن تک سولی پہ لٹکی رہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا اور پھر آسمان پہ اٹھا لیا. یعنی سب وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن سمجھتے ہیں کہ پہلے سولی دی گئی اور 3 دن تک لاش بھی لٹکتی رہی، اس کے بعد آپ کو اٹھا لیا گیا. اور یہ جو مرزائی گروہ ہے انہوں نے اپنا ہی رستہ نکالا ہے. مرزا قادیانی نے، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی مگر ان کی جان نہیں نکلی. 3 دن تک لٹکتے رہے، اس کے بعد جان نہیں نکلی، ان کو اتار دیا گیا. تو اتارے گئے وہ زندہ تھے اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ وہاں سے چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور بھاگے بھاگے وہ وہاں سے فلسطین سے بھاگے اور کشمیر میں آ گئے اور کشمیر میں چھپے رہے. اور آپ بوڑھے ہو کر یعنی 60 سال کی عمر کے ہو گئے تو پھر آپ یہاں کشمیر میں فوت ہوئے اور انہوں نے کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک قبر بھی دریافت کر لی ہے کہ یہ قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ ساری من گھڑت سٹوری جس کا اول آخر نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی حجت ہے، اپنی طرف سے ہی بنا دی ہے. سب بےہودہ باتیں ہیں. یہ ایک انسان بے حیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے جب آدمی ایک جھوٹ بولنے پہ آ جاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے تو بولتا جاتا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ جھوٹ بولنے پہ اتر آتے ہیں تو پھر وہ مشین کی طرح چل پڑتے ہیں. جب ایمان ہے، بس ایک حیا ہے آنکھوں پہ، جب وہ اتر جاتی ہے تو پھر انسان جو مرضی کرے. تو مرزا قادیانی کا بھی یہی حال ہے. اور یہ سارا اسی آیت کے تحت آتا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ آپ کے جانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں کئی طرح کے اختلافات ہو گئے. تو سچ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. مرزائیوں سے ہم یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. اور ایک حدیث نہیں، اس موضوع پر سینکڑوں کے حساب سے حدیثیں ہیں، صحیح ٹھوس حدیثیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے اندر نازل ہونے والے ہیں. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا قَاسِطًا، کہ قریب ہے وہ زمانہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قریب ہے وہ زمانہ کہ نازل ہوں گے تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم جی حکمن عدلاً قاسطاً، حاکم عادل منصف حاکم بن کر نازل ہوں گے. یعنی زمین پر نازل ہوں گے تو وہ حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا قَاسِطًا يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، کہ آپ کراس کو توڑ دیں گے. سلیب جس کو کہتے ہیں، سلیب اس کو کراس کہتے ہیں یہ انگلش والے، تو کراس کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے. کراس کو توڑ دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا سے کراس کا نام و نشان مٹ جائے گا. کہ کراس والے جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا تیسرا خدا کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی دی گئی تھی اور کراس نشان ہی سولی کا ہے. یعنی یہ جو لمبا نشان ہے وہ انسان کا ہے اور جو ایسے نشان ہے وہ قتل کا ہے، یعنی آپ کو قتل کیا گیا ہے. یہ کراس قتل کا نشان بنایا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو سلیب ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک انسان بنایا ہوا ہے کہ اس میں ایسے ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہیں اور سر اس کا اوپر ہے اور ٹانگیں اس کی نیچے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح کی ایک لکڑ تھی جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے گاڑا گیا تھا اور ان کے ہاتھ اس طرح کھول کے اور بازوؤں کے اوپر کیل ٹھوک دیے گئے تھے اور پیروں کے اوپر کیل ٹھوک دیے گئے تھے اور اس طرح سے کر کے ان کو مارا گیا تھا. تو وہ لکڑی جو ہے وہ انہوں نے کراس کا ایک نشان بنایا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اپنی زبان سے فرمائیں گے کہ میں ہوں عیسیٰ جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو اور میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا
عبادت گزار